ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ ٹاپک سلیکشن کے بارے میں ہے۔ ٹاپک سلیکشن ریسرچر کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹریننگ میڈیکل آفیسرز کو اور فیکلٹی کو بہت مشکل لگتا ہے، اور ان اے سینس یہ مشکل ہے بھی، بیکاز آپ کی ساری جو ریسرچ ہوگی پبلیکیشن تک، اس کا سارا دار و مدار آپ کے ٹاپک پہ ہوگا۔ اگر آپ کا ٹاپک اچھا ہے تو آپ اچھی اسٹڈی کر سکیں گے، ایک امپیکٹفل اسٹڈی کر سکیں گے، اور اچھی جگہ پر وہ پبلش ہو سکے گا۔ اور اگر ٹاپک اس طرح کا ہے اور پھر میتھڈالوجی بھی اچھی نہیں ہے تو کوئی اچھا جرنل اس کو پبلش نہیں کرے گا۔ یہاں پر میری سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جو فریکوینسی اسٹڈیز اس وقت ہو رہی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی جانب سے، یا ٹریننگ میڈیکل آفیسرز کی جانب سے، یا فیکلٹی جو فریکوینسی اسٹڈیز کر رہی ہے، تو فریکوینسی اسٹڈی کوئی اتنی اچھی اسٹڈی نہیں ہوتی۔ جو پیرامڈ ہے ہمارا ایویڈنس کا، ریسرچ ایویڈنس کا پیرامڈ جو ہے، اس میں سرے سے اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ کسی ہسپتال کی مینجمنٹ کی کام تو آ سکتی ہے، لیکن کوئی اچھا جرنل اس کو پبلش نہیں کرے گا۔ سو میری آپ سے درخواست ہے سب سے کہ وہ فریکوینسی اسٹڈیز کی بجائے وہ جائے کیس کنٹرول اسٹڈیز کے اوپر یا کوہارٹ اسٹڈیز کے اوپر، اور انشاءاللہ جب میں اسٹڈی ڈیزائن آپ کو پڑھاؤں گا تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی۔ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی دا بگیسٹ مسٹیکس بگنرز میک۔ کیا مسٹیکس ہوتی ہیں، کیا ریزن ہے کہ ہم کوئی اچھا ٹاپک سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے کلینیشنز ہیں، ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ پرابلم کو اور ڈیزیز کو ایک جیسے لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ جی آئی وانٹ ٹو ڈو ریسرچ آن ڈائبٹیز، میں ڈائبٹیز کے اوپر میں نے ریسرچ کرنی ہے، بیکاز ڈائبٹیز ان کو ایز اے کلینکل ایک پرابلم نظر آتا ہے۔ ریسرچر کو ڈائبٹیز پرابلم نظر نہیں آتا، اس کو ڈائبٹیز کے آگے کوئی ایسی چیز ڈھونڈنی ہوگی جس کے اوپر وہ ریسرچ کر سکتا ہے۔ ڈیزیز از اے سبجیکٹ، ناٹ اے ریسرچ ٹاپک، بیکاز اس کا پاپولیشن نہیں ہوتا، اس کا آؤٹ کم نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایگزامپلس، اور اس ایگزامپلس کے تھرو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جی ٹاپک اور پرابلم میں کیا فرق ہے، اور ریسرچرز جو ہے نا وہ پرابلم کے پیچھے کیوں جاتے ہیں۔ بیکاز پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے، ڈیزیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ سو لیٹ سے پہلے ایگزامپل ہم لیتے ہیں ڈائبٹیز کے۔ سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز ہے اور آپ نے ڈائبٹیز پہ کوئی ریسرچ کرنی ہے، تو آپ کا ٹاپک نہیں سلیکٹ ہوگا، آپ کو پرابلم ڈھونڈنا پڑے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ پور گلائسیمک کنٹرول امنگ اڈلٹس ود ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ناؤ دس از دا پرابلم۔ اب جب آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یو کین ناؤ ڈیزائن اے ویری گڈ ریسرچ آن دس۔ ہائپر ٹینشن از اے ڈیزیز، اٹس ناٹ اے ریسرچ ٹاپک اور اٹس ناٹ اے پرابلم۔ میڈیکیشن نان ایڈہرنس امنگ اڈلٹس ود ہائپر ٹینشن، دس از اے پرابلم۔ اب آپ اس پرابلم کے اوپر اپنا ریسرچ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس از اے ڈیزیز، ٹریٹمنٹ ڈیفالٹ امنگ پلمنری ٹیوبرکلوسس پیشنٹس، دس از اے پرابلم۔ سو آپ جب بھی کوئی ریسرچ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایز اے ڈاکٹر، ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، ایز اے کلینیشین سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ سوچنا ہوگا کہ پرابلم کیا ہے۔ تو جب آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آگے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور پرابلمز آپ کے وارڈز میں موجود ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں آپ کے وارڈز میں، صرف اور صرف آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ونس آئیڈینٹیفائڈ آپ کا آگے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ چلے ہم ایگزامپل کی بات کر رہے تھے، تو جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، سرجری کی ایگزامپلس لیتے ہیں۔ A patient develops a surgical site infection after an elective procedure. You notice this keep happens after clean surgeries. Clinical problem is unexplained rate of surgical site infections. Research question is what factors are associated with surgical site infections after elective surgery. جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ جو پرابلمز ہے یہ آپ کے ڈیلی آپ کے وارڈز میں آپ کو ملتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن صرف چونکہ آپ کا اٹینشن اس کی طرف نہیں ہوتی، یا آپ کا مائنڈ اس کو ریڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے۔ ابھی جو ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سرجیکل سائٹ انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہی ہے الیکٹیو پروسیجرز کے بعد، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی ہم اچھی سرجریز کر رہے ہیں، کلین سرجریز ہو رہی ہے، بٹ اسٹل دیر از unexplained site infections. So this is a research question. This is a research problem. What factors are associated with surgical site infections after elective surgery? اب اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے سب سے بہترین اسٹڈی جو ہے وہ کیس کنٹرول اسٹڈی ہے کسی ہسپتال میں۔ آپ انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا جب ہم کیس کنٹرول اسٹڈیز ایکسپلین کر رہے ہوں گے۔
آپ اس کے جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں 5 ہے 6 ہے 10 ہے 12 ہے وہ آپ اسے ایک اسٹڈی میں دیکھ سکتے ہیں. دین یو کین آئیڈینٹیفائی. سو دس از اے گڈ اسٹڈیز جو آپ پبلش بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے وارڈ کو بھی فائدہ ہوگا. نیکسٹ ایگزامپل پہ آتے ہیں. آپ کارڈیالوجی میں ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہے یا آپ ہاؤس آفیسر ہے یا فیکلٹی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پیشنٹس جو ہے وہ ڈیلے پریزنٹیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں. جو گولڈن ونڈو ٹائم ہے جو پیریڈ ہے اس میں وہ نہیں پہنچ رہے اور ڈیلیڈ ان کی ارائیول ہے. تو کلینکل پرابلم کیا ہوا؟ کلینکل پرابلم یہ ہوا ڈیلیڈ ہاسپٹل پریزنٹیشن. تو یہ آپ کا پرابلم ہے, یہ اس ریسرچ کا پرابلم ہے, آپ کے وارڈ میں یہ ایشو آ رہا ہے. ناؤ اس کا ریسرچ کویسچن کیا ہے؟ وٹ ڈیٹرمنز ڈیلیڈ پریزنٹیشن امانگ پیشنٹ ود. سو کون سے ڈٹرمنٹس ہیں, کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ مریض لیٹ پہنچ رہے ہیں اور وہ اپنا وہ ونڈو پیریڈ گولڈن ونڈو پیریڈ نہیں اچیو کر پا رہے, اور پھر آپ جب ڈیلے آتے ہیں تو پھر آپ ان کی اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. سو یہ ایک پرابلم ہے, مریض لیٹ آ رہے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ آپ نے وہ فیکٹرز, ریسرچ کویسچن ہے کہ آپ نے وہ فیکٹرز معلوم کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لیٹ آ رہے ہیں, وہ کیا ریزنز ہیں. سو دس از این ایگزامپل آف کارڈیالوجی. اب بات کرتے ہیں گائنی آپس کی. سو آپ گائنی میں آپس میں آپ ٹی ایم او ہے, ہاؤس آفیسرز ہیں, آپ فیکلٹی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایمرجنسی سی سیکشنز ہے وہ ڈیلیڈ ہو رہے ہیں. ان کا جو ڈسینٹ ٹو ڈیلیوری انٹرول ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہے, بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے, اور وہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے. سو پرابلم از پرولونگڈ کلینکل پرابلم جو ہے آپ کے وارڈ میں وہ ہے پرولونگ ڈیسیجن ٹو ڈیلیوری انٹرول ان ایمرجنسی سیکشن. سو دس از یور پرابلم, دس از دا کلینکل پرابلم جو آپ کے وارڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. Now the question is, the research question is, what factors are associated with prolonged decision to delivery interval? So اس پہ آپ نے کام کرنا ہے, ان فیکٹرز کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ سائیکیٹری میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے فرسٹ ایئر کا, میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے سیویئر انزائٹی کے ساتھ, اور آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. فرسٹ ایئر کی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا میڈیکل کالجز کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں. سو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو برڈن ہے انزائٹی کا, یہ اسٹوڈنٹس تو کچھ زیادہ ہی ایگزام کے دنوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں. سو کلینکل پرابلم از ہائی برڈن آف انزائٹی امنگ فرسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس. یہ ایک پرابلم ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے او پی ڈی میں یا اپنے وارڈ میں, اینڈ اس سے ریسرچ کویسچن بنتا ہے وٹ از دا پریویلنس اینڈ پریڈکٹرز آف انزائٹی امنگ فرسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس. سو یہ اس کا ریسرچ کویسچن بنتا ہے. اسی ریسرچ کویسچن کے اوپر آپ نے پھر اپنا اسٹڈی ڈیزائن کرنا ہے. ابھی بات کرتے ہیں کسی پبلک ہیلتھ پرابلم کی. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جو ٹی بی کے مریض ہیں وہ پوری ٹریٹمنٹ نہیں لیتے, وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران ہی ٹریٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کچھ خاص یونین کونسلز ہے, کچھ خاص ایریاز ہے جس میں یہ زیادہ یہ مریض اس طرح کے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ چھوڑ رہے ہیں. سو کلینکل پرابلم از ٹریٹمنٹ ڈیفالٹ امنگ رجسٹرڈ پلمنری ٹی بی پیشنٹس. سو یہ آپ کا کلینکل پرابلم ہے. آپ کے جو رجسٹرڈ مریض ہیں جو آپ کے وارڈ سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, پرولونگ ٹریٹمنٹ ہے, بیچ میں غائب ہو رہے ہیں. سو دس از دا کلینکل پرابلم. اس کا جو ریسرچ کویسچن ہوگا وہ ہوگا وٹ فیکٹرز آر ایسوسیٹڈ ود ٹریٹمنٹ ڈیفالٹ امنگ پلمنری ٹی بی پیشنٹس. سو یہ اس کا سوال ہے, کویسچن ہے, ریسرچ کویسچن ہے آپ کا, اور اسی کے اوپر آپ نے پھر اپنا اسٹڈی ڈیزائن کرنی ہے. سو پیشنٹس برنگ اسٹوریز, ریسرچر ٹرانسفارم دو اسٹوریز انٹو ایویڈنس. آپ جب بھی اپنا ٹاپک سلیکٹ کریں تو یہ ایک فریم ورک ہے, فائنر فریم ورک اور فنر فریم ورک, FINER, اور آپ اپنے اسٹڈی کو اس فریم ورک کے اوپر رکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کی اسٹڈی اس فریم ورک کے اوپر ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر ٹھیک آ رہی ہے تو آپ کنٹینیو کریں, اگر ٹھیک نہیں آ رہی تو پھر آپ اس کو سٹاپ کر کے کوئی اور اسٹڈی سلیکٹ کریں. سو یہ بیسیکلی 5 ٹیسٹس ہیں جو آپ نے اپنے ٹاپک کے اوپر لگانے ہیں. اگر یہ 5 ٹیسٹ آپ کے ٹاپک کے اوپر لگ جاتے ہیں اور آپ کا ٹاپک ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کریں. جو سب سے پہلے ہے F, فیزیبل. وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی اسٹڈی فیزیبل ہے. فیزیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 مہینے دیے گئے ہیں تو کیا 3 مہینوں میں یہ اسٹڈی ہو جائے گی. اگر آپ کو 6 مہینے دیے گئے ہیں تو کیا 6 مہینوں میں یہ اسٹڈی ہو جائے گی. اگر آپ کو سال دیا گیا ہے تو کیا سال میں یہ اسٹڈی ہو جائے گی, آپ اس ٹائم میں اس کو فنش کر سکیں گے کہ نہیں. جن پیشنٹس کے اوپر, جن لوگوں کے اوپر آپ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, کیا وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے, یہ سارے مریض آپ کو مل جائیں گے. کیا ٹائم وائز
کاسٹ وائز، اسٹاف وائز آپ کی اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی اسٹڈی فیزیبل ہے، بیکاز میں جن لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز ریکارڈ کرا رہا ہوں وہ یا تو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہیں یا وہ فیکلٹی ہے جو بہت زیادہ بزی ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے. سو اگر آپ کی اسٹڈی ان ٹیسٹ کو پاس کرتی ہے، اگر آپ کی اسٹڈی فیزیبل ہے، اس کی فیزیبلٹی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ڈونٹ بی ٹو ایمبیشیس. A brilliant questions you cannot finish is not yet a research topic. It is an ambition. So in research you should not be too ambitious. Number second جو ہے I, that is interesting. کیا آپ کی یہ اسٹڈی واقعی انٹرسٹنگ ہے؟ کیا آپ اس کو کرتے ہوئے انجوائے کریں گے؟ کیا آپ کی جو لائف ہے، جو آپ کی کلینکل لائف ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی کنٹینیوٹی ہے اس کی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپتھلمالوجی میں کام کر رہے ہیں اور آپ اسٹڈی جا کے گائنی آپس میں شروع کر دیں، یا آپ کسی اور سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں یا کسی اور اس کے ہیں اور آپ کہیں اور جا کے اسٹڈی شروع کر دیں. اگر آپ پبلک ہیلتھ کے ہیں تو کیا آپ کلینکل اسٹڈیز میں چلے گئے ہیں؟ سو کیا آپ کی اسٹڈی انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیلڈ کے لیے؟ دا تھرڈ ون از نوول. ٹھیک ہے جی، ہم جب انٹروڈکشن آپ لکھتے ہیں انشاءاللہ جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم دو چیزیں، دو نام، دو لفظ آپ یاد رکھیں. ایک کہتے ہیں جی ریشنیل کیا ہے آپ کی اسٹڈی کا، یا پھر ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل. کیا آپ کی اسٹڈی نوول ہے؟ ڈز اٹ ایڈ سم تھنگ میننگ فل ٹو ایگزسٹنگ نالج؟ ہیز دس ایگزیکٹ کویسچن آلریڈی بین آنسرڈ لوکلی؟ اگر آپ کی اسٹڈی وہی ہے جو ٹیکسٹ بک میں لکھی ہوئی ہے، ٹیکسٹ بک میں جتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے ہماری کلینکل ٹیکسٹ بکس میں جو ہے وہ ساری ان اسٹڈیز سے آ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ کی ٹیکسٹ بکس میں وہ چیز موجود ہے، ایوری بڈی نوز اٹ، وہ ایک عام ناؤ اٹس اے کمپلیٹ نالج، تو اٹس ناٹ ناول. تو اگر ناول نہیں ہے تو پھر آپ اس اسٹڈی کو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. آپ ریسرچ اس لیے کرتے تو فائنڈ سم تھنگ نیو. سو ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل، ٹرائی ٹو فائنڈ سم تھنگ جو نہیں معلوم لوگوں کو. اینڈ فرام ای از ایتھیکل. کیا آپ کی اسٹڈی ایتھیکل ہے؟ کیا آپ نے ایتھیکل ریویو بورڈ سے اس کی اجازت لی ہے؟ کیا جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ کے وہ ٹوٹلی انفارمڈ ہیں، ان کا آپ کنسنٹ لے سکتے ہیں؟ سو آپ کی اسٹڈی ایتھیکلی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی اسٹڈی ایتھیکل نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا بورڈ آپ کو اجازت نہیں دے گا تو آپ یہ اسٹڈی نہ کریں. ریلیونٹ. The last one in this framework is R, and it is relevant. So will the answer matters to patients, clinicians or policy makers? Does it inform a real decision somewhere? یہاں پہ میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ جی جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جی ادب برائے ادب. ٹھیک ہے کہ ادب برائے ادب کا یہ مطلب ہے کہ جی ہم نے یہ کہانی لکھی یا ناول لکھا بیکاز اس بندے نے ادب لکھنا تھا تو اس نے لکھ لیا. تو آپ ریسرچ برائے ریسرچ نہ کریں کیونکہ جی میری ضرورت تھی، میں نے پاس ہونا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، میں ٹریننگ میڈیکل آفیسر تھا، تو چونکہ میں نے ریسرچ کرنی تھی تو میں نے یہ کر لی. اس طرح نہ کریں. دیکھ لیں، کوشش کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ساتھ پیشنٹس کے ساتھ. کیا اس کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ بیکاز جب آپ لوگوں کو ریسرچ میں انوالو کرتے ہیں، آپ خود بھی اور آپ کے جو پیشنٹس ہوں گے، تو آپ بیسیکلی ایک رسک لیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی. تو کیا آپ جو ریسرچ کریں گے اس کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ کسی کو، مریض کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ ریسرچر کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ پالیسی میکرز کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ تو اگر ریلیونٹ ہے تو کریں، نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور ٹاپک سلیکٹ کریں. تو دا فائنل ٹیک ہوم میسج فار ٹوڈے از گریٹ ریسرچ بگنز ود آبزرویشن. پرابلم کریٹ ریسرچ کویسچنز. گڈ ٹاپکس آر ریفائنڈ not discovered. Every patient can teach us something new. Curiosity is the beginning of scientific discovery. The quality of your research is largely determined before you collect your first piece of data. Invest time in selecting the right topic, and the rest of the research process becomes much easier.